السلام علیکم۔ بچوں میں پوٹی والی جگہ پر رات کے وقت خارش کا ہونا، جس کو ہم عام زبان میں چمونے لڑنا کہتے ہیں یا انگریزی میں اسے پیری اینل ایچنگ بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس میں کیا علاج ہے، کیسے ہم گھر پر اپنے بچوں کو اس کنڈیشن کو مینج کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ذیشان محبوب۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں اس کنڈیشن کے بارے میں۔ اکثر والدین اس شکایت کے ساتھ ہسپتال میں کلینک پر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ رات کو اٹھ کر بہت زیادہ پخانے والی جگہ پر خارش کرتا ہے اور خارش کر کر کے وہاں پر زخم کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج بتائیں، یا یہ پیٹ کے کیڑے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اس کو ہم پیری اینل ایچنگ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ رات کے وقت کیڑوں کا باہر آنا ہے۔ پخانے والی جگہ پر رات کو باہر آتے ہیں اور سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مادہ کیڑا ہوتا ہے، اسے ہم انٹروگیس ورم کولس کہتے ہیں، جو کہ رات کے وقت باہر آتی ہے اور باہر آ کر انڈے دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت ساری الرجی ریئیکشن ہو جاتا ہے اور سکن میں ایچنگ یعنی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سکن میں خارش کی وجہ سے وہاں اکثر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور سکن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں میں پخانے والی جگہ پر خارش کی ایک بڑی وجہ سکن کی انفیکشن یعنی آٹوپک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے۔ وہ بچے جن کو بہت زیادہ ٹائٹ قسم کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، یا وہ بچے جنہیں بہت زیادہ ٹائٹ قسم کے انڈر ویئر پہنائے جاتے ہیں، اور وہ بچے جن کی پخانے والی جگہ کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی ان کو بار بار واش نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کی وجہ سے یہ علامات زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کو بہت زیادہ موشن کی بیماری ہے، یعنی پتلے یا پخانے آتے رہتے ہیں، اور جن بچوں کو بہت زیادہ قبض کی بیماری یعنی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اس جگہ کی ٹھیک سے صفائی نہیں ہو پاتی، ان میں یہ مسئلہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آتے ہیں پیری اینل ایچنگ یعنی چمونوں کے علاج کی طرح۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اور اپنے بچوں کے ہاتھ بار بار واش کریں، ناخنوں کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیں، ہینڈ واشنگ بار بار کریں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے راستے اور ہاتھوں کے راستے پیٹ میں جاتے ہیں اور پھر یہ تمام علامات کرتے ہیں۔ جب بھی بچہ واش روم جائے، واش روم جانے کے بعد یہ کوشش کریں کہ اسے اچھی طرح پانی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ، مثال کے طور پر ڈو صابن کے ساتھ، یعنی تیز کیمیکل یا میٹیکیٹڈ صابن کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بچوں کی سکن کو ڈیمیج کریں گے۔ اور ہر دفعہ بچے کو لازمی واش کریں۔ اگر بچے کو قبض کا مسئلہ ہے، اگر بچے کو موشن کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر سے لازمی کروائیں۔ بچے کو ہمیشہ کاٹن کے کپڑے پہنائیں جو کہ لوز یعنی کھلے ہوں، بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہوں۔ جتنا کپڑا زیادہ ٹائٹ ہوگا اتنا ہی اس جگہ کی صفائی کا مسئلہ ہوگا، نمی زیادہ ہو سکتی ہے، وہاں پر رہنے کے لیے اس کیڑے کو زیادہ سازگار ماحول ملتا ہے۔ اس لیے اس جگہ کو جتنا خشک اور صاف رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں۔ بچوں کو واش کرنے کے بعد کوشش کریں وہاں پر کوئی نہ کوئی بیبی آئل ضرور لگائیں، یا پھر سمپل پیٹرولیم وائٹ ویزلین لگا سکتے ہیں، یا پھر لوبریکس جیل آتی ہے وہ ہر بار واش کرنے کے بعد خشک کر کے وہاں لگا سکتے ہیں، تاکہ وہ سکن کے اوپر پروٹیکشن کا کام کرے اور سکن کو ڈیمیج ہونے سے روکے۔ یا پھر بچے کو اس ایریے پر بہت زیادہ ریشز ہیں، خارش ہے، تب آپ وہاں پر سلفر کریم ہومیوپیتھک میں کسی بھی ہومیو اسٹور سے آپ کو مل سکتی ہے، وہ لیں اور ہلکی سی مقدار میں صبح دوپہر شام 5 سے 6 دن لگائیں۔ کوشش کریں یہ کریم زیادہ دیر تک نہ لگائیں۔ کیڑے مارنے کے لیے جو ادویات آپ کو آرام سے ہومیوپیتھک شاپ سے مل جاتی ہیں، ہومیوپیتھک اسٹور سے آپ نے سیرپ وارم لینا ہے۔ 1 سال سے بڑے بچے کو آپ نے ایک چمچ دن میں 3 دفعہ دیں اور 1 ہفتہ استعمال کروائیں۔ ساتھ آپ ہومیوپیتھک پوٹینسی سینا 30 ڈراپ جرمن کے لیں اور وہ 2 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 چمچ پانی میں ڈال کر بچوں کو پلائیں۔ بچوں کو بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں اور بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کرائیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں کیڑوں کے لیے وہاں ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ خوراک میں بچوں کو ہائی فائبر ڈائٹ دیں، یعنی کہ جو کا دلیا، گندم کا دلیا، ویٹ کا دلیا، اس کے علاوہ جو فروٹ دیں، ویجیٹیبل دیں، کیونکہ یہ ہائی فائبر ڈائٹ بھی ہیلپ فل ہوتی ہے وہاں پر سوجن، جلن اور ریڈنس کو کم کرنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔